کہ 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر نہیں کرنا۔ نماز کا وقت آئے، نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو۔ حضور نے نماز میں دیر کرنے سے منع فرمایا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ قوم پڑھتی ہے رسول اللہ کا کلمہ اور چلتی اپنی طبیعت پر۔ لوگ اپنی طبیعت پر چل رہے ہیں۔ اس وقت تو پوری دنیا میں جو تباہی کا ماحول ہے، جو بربادی کا ماحول ہے، مسلمانوں پر جو برا وقت ہے، وجہ صرف مسلمانوں کے کرتوت ہے۔ اگر میری بات کا برا لگے جام نگر والوں معاف کرنا، لیکن حالات جو ہمارے خلاف پوری دنیا میں بگڑے ہیں، پوری دنیا میں صرف اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ حالانکہ جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں ہم ان کی تائید نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال بھی تو دیکھیں۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ مسلمان کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے، مسلمان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے عمل کی وجہ سے، مسلمان کا جلتا ہوا چراغ اگر بجھ جاتا ہے تو اس کے برے عمل کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے اگر آپ دوسری طرف توجہ دے تو پتا چلے جس دن مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ اس کے پیر میں نہ کبھی کانٹا چبھے گا نہ کبھی اس کو ٹھوکر لگے گی۔ اس لیے ہمارے ولیوں کا طریقہ یہ تھا، اگر ان کو ٹھوکر لگتی تھی تو وہ ٹھوکر کے زخم کو بعد میں دیکھتے تھے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان کو ٹھوکر لگتی ہے تو بھی اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ تو آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھنے میں دیر مت کرو۔ آگے بات بیان کرنے سے پہلے بات نماز کی آئی تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج پوری امت کا 95% طبقہ نماز نہیں پڑھتا۔ ہماری قوم بے نمازی ہے اور نماز چھوڑ کر ان کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نماز چھوڑ لیں۔ اگر 500 روپے کی نوٹ جیب سے گر جائے تو دن بھر موڈ آف رہتا ہے، 500 گم ہو گئے یار، موبائل گم ہو گیا یار، گھڑی گم ہو گئی یار، کپڑا گم ہو گیا یار، گاڑی چوری ہو گئی۔ ارے گاڑی تو گاڑی، اگر گاڑی کی چابی بھی چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، نقصان ہو گیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، 500 کی نوٹ موبائل گاڑی کی اگر گم ہو جائے تو تم کو احساس ہے؟ روزانہ بستروں میں جو فجر کی نماز ترک کرتے ہو، کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا، میں نے اللہ کا فرض ترک کیا، میں نے رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کی؟ یاد رکھنا پوری کائنات کی دولت ایک پڑھنے میں رکھو اور 2 رکعت نماز ایک پڑھنے میں رکھو تو پوری کائنات کی دولت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 2 رکعت نماز کا جو روزانہ ہم بستروں میں ترک کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں۔ آج پوری دنیا چیخ رہی ہے، مسلمانوں کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی دکانیں توڑی جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں جو تم پر ظلم کر رہا ہے وہ ایک دن اپنے ظلم کا انجام ضرور بھگتے گا، اور دنیا کے ظالموں کو احساس ہونا چاہیے کہ ظلم کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ فرعون نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا۔ نمرود نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا۔ بخت نصر نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو ذلت کی موت مار دیا۔ شداد نے ظلم کیا، خود کی بنائی ہوئی جنت بھی نہ دیکھ سکا۔ قارون نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ دنیا کے طاقتور حکمرانوں کو، پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے اللہ کی مخلوق پہ
ظلم مت کرنا، اس لیے کہ مخلوق کمزور ہے لیکن خالق کمزور نہیں ہے۔ جب اس کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کے نہیں رہو گے، تم بھی بے گھر ہو جاؤ گے، تمہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ تم پناہ تلاش کرو گے تو تمہیں پناہ بھی نہیں ملے گی۔ یاد رکھنا، جو چڑیا کا گھونسلہ اجاڑ دے اللہ اس کے گھر کو بھی تباہ کر دیتا ہے، جو چڑیا کے آشیانے کو گرا دے اللہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ میں اپنی قوم سے کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، جو ظلم کر رہے ہیں ہم ظالموں کے ساتھ نہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف تمہیں کہتا ہوں تمہارے گھر اجڑ رہے ہیں تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے گھروں پر آگ کی بارش ہو رہی ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، تمہاری دکانیں ٹوٹ رہی ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ کبھی سوچا آج میرا گھر اجڑ رہا ہے تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ صدیوں سے مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو ویران کیا، جو کام اللہ کے گھر کو ویران کر دے اللہ اس قوم سے کتنا ناراض ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کتنی اذیت دیتے ہیں، اللہ کو کتنی اذیت پہنچاتے ہیں جو اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، دوست نے پکارا تو اس کی شادی کی دعوت پر دکان بند کر کے پہنچے، لیکن اللہ کے منادی نے پکارا تو کیا کبھی اللہ کے منادی کی آواز پر بھی دکان بند کی؟ انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تو تم نے میچ کے لیے دکانیں بند کی، کبھی تم نے نماز کے لیے بھی دکانیں بند کی، تم نے کبھی کسی نے دعوت دی تو اس کی دعوت کے لیے دکانیں بند کی۔ افسوس ہے، سب کے بلانے کی اہمیت ہے، رب کے بلانے کی کوئی اہمیت نہیں۔ سن لو، جس قوم کو اللہ کے گھر کے ویران ہونے کا احساس نہیں، پھر اس قوم کے گھر تباہ ہو کر رہیں گے۔ بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور ہندوستان یا پوری دنیا کے مسلمان سے مخاطب ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز میرا اللہ پہنچا رہا ہے، میں سب سے مخاطب ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آج بھی خدا کے گھر کو آباد نہ کیا، خدا کے گھر کو ویران کرنا نہ چھوڑا، تو آج تم پر کم ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن وہ آئے گا کہ آج کے ظالموں کو تم بھول جاؤ گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی، اس لیے کہ میرے اللہ کا فرمان ہے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے میں اپنی پناہ اس سے ہٹا لیا کرتا ہوں۔ جس قوم کو خدا پناہ نہ دے، جس قوم کو اللہ کی پناہ نصیب نہ ہو، کون پناہ دے گا؟ نماز چھوڑ کر کے پناہ گاہیں تلاش کرتے ہو، اور جہاں تک سنیوں کا معاملہ ہے، ہماری قوم کا اہل سنت کا، تو آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز چھوڑتا رہوں گا، غوث پاک کی مدد آتی رہے گی، اللہ کا گھر ویران کروں گا، غریب نواز بچاتے رہیں گے، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ سبق آپ کو کسی نے غلط پڑھایا ہے، کیونکہ غوث پاک ہو، غریب نواز ہو، صابر پاک ہو، مخدوم پاک ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی مرضی کے پابند ہیں۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ ہم ہر عقیدے میں موجودہ دور میں فکر رضا کے پابند ہیں۔ ہم فکر رضا کی سے نہ اس طرف افراط کر سکتے ہیں نہ تفریط کر سکتے، یہی فکر رضا ہے۔ 14 صدیوں کا اتنے مجموعہ امام اہل سنت نے جو پیش کیا، کوئی ولی ہو سب خدا کی مرضی کے پابند ہیں، جس سے اللہ پناہ اٹھا لے اس کو کوئی ولی بھی پناہ نہیں دے گا۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا، جس سے اللہ پناہ اٹھا لے
اگر یہ فکر تم لے کر کے چلے ہو کہ خدا کا گھر ویران کرتے رہو گے اور تمہارے گھر آباد ہوتے رہیں گے، تو میری قوم کے جوانوں اور اے سنی مسلمانوں اپنی آپ کا احتساب کر لو۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ حالانکہ میرا عنوان نماز نہیں ہے، لیکن بات نکلا یہ تو عرض کر رہا ہوں، میرا عنوان تو آج نکاح کی تقریبات کے حوالے سے بات ہے، اسی پر میں گفتگو کروں گا، لیکن بات چونکہ نکل آئی ہے تو ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میری ماؤں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے نمازی پن ہو کر کے ہم چاہتے ہیں غوث پاک کی پناہ مل جائے گی، غریب نواز کی پناہ مل جائے گی، مخدوم پاک کی پناہ مل جائے گی، امام اہل سنت کی پناہ مل جائے گی۔ سن لو، غور سے سن لو، اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا اور ہمیں بدبخت نہ کرنا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، اس روایت کو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں محروم نہ کرے، اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ محروم کون ہے؟ یہ بدبخت کون ہے؟ بدبخت فرمایا میرے آقا نے، آقا فرماتے بدبخت۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے پوچھا محروم اور بدبخت کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ محروم بھی ہے، وہ بدبخت بھی ہے۔ کہاں گیا وہ جذبہ صادق؟ جب اذان ہوتی تھی تو مسلمان اپنا سارا کام چھوڑ کر مسجدوں کی طرف کشا چلے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ، کسی بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کر۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کو حضور فرما رہے ہیں، اور ولیوں سے بڑا مقام صحابہ کا ہے۔ حضور کا کوئی صحابی مہاجرین میں سے ہو، انصار میں سے ہو، فتح مکہ کے پہلے کے، فتح مکہ کے بعد کے، حضور کے ہر صحابی کے لیے ہمارا عقیدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ خیر کا وعدہ کیا۔ حضور کا کوئی صحابی ادنا نہیں، حضور کا ہر صحابی اعلیٰ، کوئی صحابی ہو، اور صحابیت سے بڑھ کر منقبت کا کوئی ٹائٹل ہو نہیں سکتا۔ جس کو صحابی کہہ دیا، مان لیا، اس کا مطلب اس کو ولیوں سے، اقطاب سے، ابدال سے، قلندروں سے سب سے بڑا مان لیا۔ درجہ نبوت کے بعد روئے زمین پر اگر اللہ نے کسی مخلوق کو فضیلت عطا کی ہے تو میرے رسول کے اصحاب کی بات ہے، اور ان کی شان یہ میرے امام کہتے ہیں، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے، جن کی آنکھیں خدا پیار سے دیکھے وہ صحابہ کی آنکھیں ہیں۔ اب میرے آقا انہی اصحاب میں سے سب سے زیادہ کثرت سے روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے، ابو ہریرہ، ہو سکے تو کبھی بے نمازی کے قریب اس کی صحبت میں مت بیٹھنا، اس لیے کہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی۔ جس قوم پہ لعنت برسے اس قوم کا مقدر سیاستداں بدل دیں گے۔ جس قوم پہ لعنت برسے ایجوکیشن کی ڈگریاں اس قوم کا مقدر بدل دیں گی۔ جس قوم پہ لعنت برسے جلسے اور کانفرنس کے نعرے اس کی قسمت بدل دیں گے۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر ڈگری سے پہلے، ہر کانفرنس سے پہلے، ہر نعرے سے پہلے، ہر بات سے پہلے مسلمانوں کو اللہ کے گھر کی طرف آنا ہوگا۔ کل بھی ہمارے مسائل کا حل خدا کے گھر پر تھے، خدا کی چوکھٹ پر تھے، خدا کی بارگاہ میں تھے، اور آج بھی خدا ہی کے دربار سے ہمارے ہر مسئلے کا حل ہوگا۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تم سب جگہ گئے تو در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، لیکن مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ ذلت مقدر بن جائے گی، ذلت کی وادیوں میں
में भटकते रहोगे, जराइम के दलदल में डूबे रहोगे, न कोई बचा सकता है न कोई बचा सकेगा। अगर अपने मसाइल का हल चाहते हो, खुदा के घर को आबाद करो, खुदा के घर को वीरान मत करो। और अगर आप नहीं चाहते, अल्लाह अकबर, आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपका घर वीरान होने से बचा ले, तो खुदा के घर को सजदों से आबाद करो। क्योंकि फरमाया गया, जब लोग मस्जिदें तामीर करते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते, तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती है, मौला जिसने मुझे वीरान कर दिया, तू उनके घरों को वीरान कर दे। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, मस्जिद जिस कौम की वीरानी, मस्जिद जिस कौम की तबाही, मस्जिद जिस कौम की बर्बादी की दुआ करे, वो कौम कैसे आबाद होगी? इसलिए मेरे आका का फरमान दिल पे लिख लो और याद रखना। फिर कहता हूँ नमाज का उन्वान नहीं, लेकिन बात आई तो अर्ज़ करता हूँ, मरते वक्त जितनी तकलीफ बेनमाजी को होती है उतनी किसी को नहीं होती। मरने वाला जब बेनमाजी मरता है तो अल्लाह के हबीब कहता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेनमाजी पर अल्लाह इतनी प्यास मुसल्लत करता, इतनी प्यास कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास नहीं बुझा सकती। करोड़पति बनने की तो बड़ी फिक्र की ना, एक दुकान से 4 दुकान करने की तो बड़ी फिक्र की ना, अपने बच्चों को अपने मुस्तकबिल को संवारने की बड़ी फिक्र की। अच्छी बात है, मुबारक हो, मैं मना नहीं करता, लेकिन अपना भी तो मुस्तकबिल सोचो। एक दिन मौत है, मौत का शिकंजा है, मौत का वो खौफनाक शिकंजा। मौत ने कभी किसी को नहीं देखा, न मौत तुम्हारा कबीला देखेगी, न मौत तुम्हारा इलाका देखेगी, न मौत तुम्हारी सूरत देखेगी, न मौत तुम्हारी डिग्री देखेगी। मौत को तो जो हुक्म होगा वही होगा। अल्लाह अकबर, जरा लरस तो जाइए, जरा अंदाजा तो कीजिए, बेनमाजियों को मेरे आका सच्चे नबी साकिए हौज़े कौसर मुस्तफा जाने रहमत सरशम्मे बज़्मे हिदायत मेरे और आपके आका गैब का नबी फरमा रहे हैं। अपने नबी पर यकीन है ना, तो अपने नबी की बात को सुनो और गौर तो करो। अल्लाह अकबर, कि जब बेनमाजी को मौत आती है उस पर इतनी प्यास मुसल्लत कर दी जाती है कि 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में निचोड़ दिया जाए तो भी कोई उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। कहाँ 7 समुंदरों के पानी की प्यास, और कहाँ बहू, कहाँ पर दामाद, कहाँ पर बेटा थोड़ा थोड़ा चमचे से पानी उंडेल रहे होते हैं। जिन लोगों को तजुर्बा है उनको मालूम है कि अगर किसी को प्यास ज्यादा लगी हो और थोड़ा सा पानी मुंह में डाला जाए तो प्यास बुझती नहीं है, बल्कि प्यास और बढ़ जाती है। हाय क्या तड़प होगी, हाय उस वक्त की बेचैनी क्या होगी, उस वक्त की बेकरारी क्या होगी। अरे अभी गुजरात में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो है वो डिग्री गर्मी का जो है वो तापमान जो है, कहीं 47 कहीं 48, लोग हाय हाय कर रहे हैं, घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग फ्रिज की ठंडी बोतलें अपने हलक में उंडेल रहे हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दर्जे हरारत के बढ़ने का इलाज हमने तो ढूंढ लिया, लेकिन सकरात की कैफियत में बेनमाजीपन की वजह से जो प्यास अल्लाह मुसल्लत करेगा, उससे बचने का क्या किया? उस वक्त तड़पोगे, बेचैन होगे, पछताओगे, लेकिन वक्त निकल चुका। इसलिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट, 5 वक्त निकालने से होता क्या है? दोस्तों के साथ चाय पीने बैठते हो तो घंटों चले जाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हो तो घंटों चले जाते हैं, फेसबुक पर बैठते हो तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है, यूट्यूब पर बैठते हो तो कई घंटे चले, अरे सब तो छोड़ो, गीबत करने बैठते हो तो घंटों चले जाते हैं। ये ऐसा, वो वैसा, वो सब वैसे हैं, तो अपने आप का भी तो एहतिसाब करो। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों अपनी फिक्र करो। आपने पूरी दुनिया की फिक्र मचा रखी है, कभी अपने बारे में भी सोचा? आपका ईमान पे खात्मा होगा भी या नहीं? खात्मा हो रहा होगा तो उस वक्त तो प्यास की शिद्दत क्या होगी? फजर में सोता पड़ा है, ज़ोहर में कारोबार में लगा है, असर में बच्चों के साथ बैठा है, मगरिब में दोस्तों के साथ लगा दिया, इशा में लाहो लई पे गुम होकर के पूरी 5 वक्त की नमाजों को ज़ाय कर दिया। आओ आज इस जश्न शादी के मौके पर ये दिल में ऐद कर लो कि सर्दी हो गर्मी,
بارش ہو، موسم کوئی ہو، کسی کی میت ہو یا کسی کی شادی ہو، کبھی نماز نہیں چھوٹنے دیں گے، کبھی نماز نہیں چھوٹنے دیں گے۔ مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف بے نمازی کو ہوتی ہے، اور قبر میں عذاب سب سے زیادہ کسی کو ہوتا ہے تو بے نمازی کو، سب سے زیادہ عذاب۔ اور ہمارے اندر طاقت نہیں، ہال کی گرمی سے لوگ اس وقت بے حال ہے، حالانکہ پنکھے چل رہے ہیں، ہوا بھی آ رہی ہے، کچھ علاقہ کھلا بھی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، صرف تھوڑا غور کرو، اتنا لمبا چوڑا حال بنا ہوا ہے، اس گرمی نے ہمیں بے حال کر رکھا ہے۔ وہ 2 گز زمین کی جو قبر ہے، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی، نہ تکیہ، نہ بستر، نہ چادر۔ وہ گرمی کیسی ہوگی، وہ حرارت کیسی ہوگی، اس سے ہڈیاں بھی پگھلتی ہے، اس سے گوشت بھی پگھلتا ہے۔ قبر کے کیڑے الگ طوفان مچا رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت بچانے کے لیے نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے آپ کا احتساب کر لو۔ میری گزارش ہے، درد دل کے ساتھ، دل کی تڑپ کے ساتھ تم سے کہتا ہوں، خدا تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے میرے عزیز کہ قبر کی گرمی تمہیں جھلسائے، اس لیے کہ قبر میں ٹھنڈک نہ پنکھے کی وجہ سے ہے، نہ قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے ہے، نہ قبر کی ٹھنڈک۔ بھئی بیٹھ جائیں، آپ ڈسٹرب نہیں کریں، مہربانی مہربانی، اللہ کا واسطہ اٹھا بیٹھا نہ کریں کسی کو، جو جائے اس کو وہی رہنے دے۔ ایک بار درود شریف پڑھے، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب ایک بار اللہ رسول کا ذکر شروع ہو جائے تو پھر جو جائے اس کو وہی چھوڑ دے۔ ایک بار بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھ لیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے، قبر کی ٹھنڈک پنکھے کی وجہ سے نہیں، قبر کی ٹھنڈک کس وجہ سے؟ جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں سجدے کر کے، اللہ نے ان کی قبروں کے اندر ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ قبر ان کی ٹھنڈی ہوگی جنہوں نے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی سجدے کر کے، اور ان کی قبر اللہ اکبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی، ان کی قبروں کے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ جنہوں نے دنیا میں دکانوں پر تو توجہ دی، مکانوں پر تو توجہ دی، کاروبار پر تو توجہ دی، لیکن نماز کے لیے وقت نکال کر کبھی رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائی۔